نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ چند دنوں سے محترم و مکرم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدد علی کے متعلق اہل سنت و جماعت میں جو انتشار اور خلفشار پھیلا ہوا ہے، اس کے متعلق چند معروضات علماء اہل سنت اور مشائخ اعظام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ عالم سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جہاں وہ ظاہری علوم متداولہ سے مکمل طور پر بہرہور تھے، وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں باطنی علوم سے بھی کامل طور پر نوازا تھا۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے ان کی ایک تصنیف لطیف بعنوان تصفیہ مابین سنی و شیعہ سے ایک عبارت کے حوالے سے بات کی۔ اصل متن کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی جانب سے تشریح کرتے ہوئے چند جملے مزید کہے جو باعث اختلاف اور وجہ نزاع بن گئے۔ یہ کتاب چونکہ بندہ ناچیز کے پاس پہلے سے موجود تھی اور کبھی کبھی زیر مطالعہ رہتی رہی، اس لیے اس اختلاف و نزاع کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ نے حضرت قبلہ عالم پیر صاحب گولڑ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر سے پڑھا۔ چند ایک باتیں جو میرے ذہن میں آئیں مناسب سمجھا کہ اپنے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ وہ علمی طور پر اس کو خوب غور و فکر کے ساتھ اہل سنت کے سامنے بیان فرما دیں۔ میری ساری بات جو جتنی بھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، وہ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہی تحریر ہے جو تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں موجود ہے۔ اس کے یہ جو تحریر ہے، اس کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں، یہ یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک استفسار ہے، ایک تحریر ہے، ایک عبارت ہے، سوالات ہیں جو میں آپ علماء کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کو کتاب کو سامنے رکھ کر، ان کی عبارات کو سامنے رکھ کر، اس کے ایک ایک لفظ کو سامنے رکھ کر آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یہ میں اس لیے تھوڑی سی تاکید کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے محترم حضرات نے شاید اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس عبارت میں لکھا ہوا کیا ہے، اس کے جو عبارت کے جو مفادات ہیں وہ کیا ہیں، اس کے عنوانات کیا ہیں، پیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت کم، بس جو بھی بندہ اس پر بات کرے اب وہ یہ کرے کہ پہلے تصفیہ مابین سنی و شیعہ اس کی عبارات کو سامنے رکھے اور سامنے رکھ کر اس کے بعد اس کی وضاحت کرے۔ ہمارے بہت محترم ایک شاہ صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ بہت اچھی باتیں کی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا باقاعدہ ادب احترام لحاظ رکھ کر بات کی ہے۔ میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس پہ بات کرے وہ ان چیزیں آداب کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات خصوصی طور پر عرض ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، جس کو ایسی فرقہ واریت کہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے مذہب کے درمیان ہو، مسلک کے درمیان ہو، ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان ہو، اہل سنت و جماعت کے درمیان ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ ہم آپس میں پہلے ہی جو ہے نا وہ بہت سازشوں کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو نقطۂ نظر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی عالم سے کوئی لغزش ہوتی بھی ہے، کوئی خطا ہوتی بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو فوری طور پر کسی چینل پہ یا اپنے طور پہ فیس بک پر یا اور کسی واٹس ایپ پر ہم اس کو وائرل کر دیں اور لوگوں کو سنانا شروع کر دیں، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آپس میں اصلاح ہو اور رضائے الہی کے لیے ہم اس پر جو ہے نا اعتراض ضرور کریں، لیکن اس کے سامنے چلے جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، اس کے سامنے اس کی بات رکھیں۔ اور پھر یہ بات بھی ایک بڑی ضروری ہے کہ جب ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو ہم اختلافی بات کو اس کے سامنے پیش کریں، اس کی بات کو سنیں، اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اپنا نقطہ نظر بیان کریں، ہم بھی اپنا نقطہ نظر بیان کریں، پھر دونوں جہاں آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے یا اختلاف ہے وہ چیز سامنے نظر آ جائے گی۔
تو اس لیے بہرحال ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے ہاتھ میں خصوصی طور پہ یعنی کہ معزز علماء کرام اور انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ جب بھی اب بات کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے، میری بات سن کے جو بات کریں گے وہ اس کتاب کو سامنے رکھیں گے، اور میں جو تحریریں اور جو عبارتیں پیش کر رہا ہوں اور جو میرا مدعا ہے اس مدعا کو سمجھ کر وہ اس بات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ پیر صاحب کی کتاب ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ گولہ شیفی سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ 24 پر عنوان دیا گیا ہے خلافت راشدہ کے متعلق مزید قرآنی بشارات۔ اب پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پیش فرمائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس کا معنی یہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، خدا تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ جو یہیں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ لکھ کر پیر صاحب نے سب سے پہلے جو بات کی ہے اگلی سطر میں، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں مہاجرین و انصار کو جنتی فرمایا گیا ہے، جن میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی علیہم الرضوان بھی ہیں۔ یعنی پیر صاحب نے چاروں خلفائے راشدین کے نام لکھے ہیں، ان کے اسماء گرامی لکھ کر اب پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس بشارت کے ضمن ان لغزشوں کی معافی بھی آ گئی جو بمقتضائے بشریت ان حضرات سے سرزد ہوئی ہوں۔ اب دیکھیں پیر صاحب نے آیت کریمہ لکھی، پھر اس سے یہ استدلال فرمایا کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی ان کی زندگی میں اس زمن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، اور بمقتضائے بشریت یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے اگر کوئی ان سے خطا سرزد ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ کیونکہ لغزش جو لفظ ہے یہ اگر آپ اٹھائیں فیروز اللغات تو اس میں اس کا معنی پھسلن، خطا، سہو، بھول چوک، گمراہی اور دلالت۔ تو خلفائے راشدین کی طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم گمراہی اور دلالت کبھی بھی ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن جس کو ہم پھسلن کہتے ہیں، سہو کہتے ہیں، بھول چوک کہتے ہیں، اب یہ پیر صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میں بالکل یعنی کہ آپ بے شک اس کا ترجمہ کر لیں، ترجمہ نہ کریں، اس کو اسی لفظ کو سامنے رکھ لیں تو پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 نام لکھے ہیں خلفائے راشدین کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ تو ان کے نام لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی طرف اب توجہ دلاتے ہیں کہ اس ضمن، اس بشارت کے بشارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ یہ بشارت ہے، اللہ نے خوشخبری دی ہے، ان کو بشارت دے دی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے، اور وہ بھی جن لوگوں نے بعد میں آ کر نیکی میں ان کی پیروی کی، احسان کے ساتھ، بے احسان نیکی کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی، تو اس بشارت کی ضمن وہ لکھتے ہیں کہ ان لغزشوں کی معافی بھی آ گئی، ان لغزشوں کی، ان الف پر پیش ہے، ان لفظ اشارہ ہے کن لغزشوں کی جو بمقتضائے بشریت ان حضرات، کون سے حضرات؟ جن کے 4 نام لکھے گئے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو اب پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بمقتضائے بشریت ان حضرات سے یعنی ان 4 حضرات سے اگر کوئی لغزش سرزد ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت ان کی معافی آ گئی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جنت عطا فرما دی۔ اب دیکھیں بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن پیر صاحب نے اس کے بعد مثالیں دی ہیں جو نہ ڈاکٹر صاحب نے اب تک اس بات کو پیش کیا ہے، نہ کسی اور بندے نے اس بات کو اب تک پیش کیا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، علماء کرام، دیگر علماء کرام سے بھی، مشائخ اعظام سے بھی، کہ وہ اس بات پر جو ہے نا مجھے بتائیں، نہ مجھے بتائیں بلکہ ہماری پوری جو اہل سنت و جماعت ہے ان کو آپ جو ہے نا وہ مطمئن کریں کہ اس کا مطلب اور مقصد اور مفہوم و مراد کیا ہے۔ اب میں پیر صاحب کی عبارت پڑھ رہا ہوں، میرا سارا تعلق تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے ہے، اس سے ہٹ کے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جو بھی بات مجھے سمجھائی جائے پیر صاحب کی تحریر اور عبارت کی روشنی میں سمجھائی جائے۔ اب پیر صاحب آگے کیا لکھتے ہیں، یعنی یہ لکھتے ہیں، میں اس کو آپ جوڑ دوں کہ اس آیت میں مہاجرین و انصار کو جنتی فرمایا گیا ہے، جن میں ابو بکر و عثمان و علی علیہم رضوان بھی ہیں۔ اس بشارت کے ضمن ان لغزشوں کی معافی بھی آ گئی جو بمقتضائے بشریت ان حضرات سے سرزد ہوئی ہوں۔ مثلا اب دیکھیں مثال دیتے ہیں، مثلا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت صحیح بخاری میں ہے کہ آپ بریکٹ میں آگے لکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ، اب یہ راوی بھی خود مولائے کائنات ہیں، زوج بطول اخی رسول مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، تو یہ خود جو ہے نا راوی ہیں اس کے۔ تو پیر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ یعنی علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ بنت رسول اللہ کے پاس آئے اور ہم سے فرمایا کیا تم نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ تہجد کو جو ہے نا وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو حدیث پاک میں یہ ہوگا کہ کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے یعنی تم جو 5 فرض نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو وقت ہے اس وقت کی مناسبت سے وہ تہجد کی نماز کا وقت تھا، تو اس لیے بریکٹ میں تہجد لکھا گیا ہے۔ تو فرمایا کیا تم نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب ہمیں اٹھانا چاہتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اب پیر صاحب نے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث جس کا میں نے ترجمہ کیا یہ نقل کی ہے۔ جب حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو آپ واپس ہوئے اور حضرت علی کو کچھ جواب نہ دیا، اور پھر حضرت علی نے آپ کو کہتے سنا، حضرت علی نے آپ کو کہتے سنا، کیونکہ راوی بھی حضرت علی ہیں، وہی بیان فرما رہے ہیں۔ تو پیر صاحب لکھتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو کہتے سنا جب آپ واپس ہو رہے تھے اور اپنی ران پر، یہاں اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے، اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت آگے درج ہے، تو فرما رہے تھے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ترجمہ لکھا ہوا ہے اور انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام واپس ہوئے تھے، یہ آیت پڑھ کے جا رہے تھے اور اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے۔ اب یہ آیت لکھنے کے بعد پیر صاحب نے اپنی طرف سے جو اپنا خیال پیش کیا ہے، جو اس پر تبصرہ پیش فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پیر صاحب کا تبصرہ آپ پڑھیں۔ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب جواب نہ دینا ظاہر ہے۔ اب دیکھیں اگر میں یہ بات کرتا تو یقیناً مجھ پہ جو ہے نا ہر طرف سے انگلیاں اٹھتیں، اعتراض ہوتا کہ یہ ایک بندہ کم علم آدمی ہے، بے علم آدمی ہے، جانتا کچھ نہیں ہے، اور کہتا ہے جی کہ حضرت علی کا یہ جواب جو تھا یہ مناسب نہیں تھا، نامناسب جواب تھا۔ لیکن اب تو پیر صاحب لکھ رہے ہیں، قبلہ عالم پیر صاحب گولرشی پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اپنی طرف سے اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں۔ یہ چیز آپ سامنے رکھیں تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں سیدنا علی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب جواب نہ دینا ظاہر ہے۔ اب یہ پیر صاحب نے یہ حدیث کیوں پیش کی؟ ان لغزشوں کے بارے میں جس کا پیر صاحب نے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت
اللہ نے وہ لغزشیں بھی معاف فرما دیں جو بمقتضائے بشریت ان سے سرزد ہوئیں۔ وہ لغزش جو ہے نا، اب پیر صاحب نے، پیر میر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ باقاعدہ طور پر لکھی ہے، پیش کی ہے۔ اب اس میں ایک بات میں اور اضافہ کروں گا کہ اب یہ پیر صاحب نے امکان نہیں لکھا، پیر صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ممکن ہے، بلکہ پیر صاحب نے اس کا واقعہ ہونا لکھا ہے کہ یہ ایسے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لغزش واقعہ ہوئی۔ اب میں علماء کرام سے اور مشائخ اعظام سے انتہائی ادب سے التماس کرتا ہوں کہ دیکھیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت تطہیر میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی داخل ہیں، جہاں سیدۃ النساء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا علی جدہا علیہ الصلوۃ والسلام وہ داخل ہیں، حضرت علی بھی اسی آیت تطہیر میں داخل ہیں۔ اب حضرت علی جو ہیں یہ مرد ہیں اور پھر سیدہ پاک بطول کے شوہر ہیں۔ اب قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی پر، اپنی زوجہ پر جو ہے نا وہ حاکم ہے، افسر ہے۔ اب اس لحاظ سے بھی یہ دیکھیں کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں پیر میر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان سے یہ لغزش، یہ واقعہ ہوئی، سرزد ہوئی، اب امکان بھی نہیں ہے یہاں۔ یہ میرا استفسار ہے کہ جو ہمارے مشائخ اعظام اور قابل احترام قابل قدر علماء کرام ہیں اہل سنت و جماعت، وہ اس کی وضاحت کریں کہ میں جو اس کا آپ کے سامنے، یہ میرا استفسار ہے، لیکن میں کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو میرے ذہن نے تسلیم کیا آیا اگر وہ صحیح نہیں، درست نہیں، تو آپ میری اصلاح فرما دیں۔ اس کو کسی نے پیش نہیں کیا آج تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے تو امکان بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں مانتے، لیکن مولائے کائنات حضرت علی سے جو ہے نا، یہ تو پیر صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ ان سے تو یہ لغزش واقعہ ہوئی، اور پھر انہوں نے صحیح بخاری سے حوالہ بھی دیا، اور پھر ان آیت لکھ کر اس کی ضمن میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ لغزیں معاف فرما دی۔ یہ میرے عرض ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اسی طرح، اب دیکھیں پیر صاحب نے لفظ اسی طرح، ٹھیک ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جب حدیبیہ میں حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ لکھا۔ اس پر رؤسائے کفار مکہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم اگر آپ کو رسول سمجھتے تو پھر جنگ کیوں کرتے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چند حضرت علی کو فرمایا، لفظ پیر صاحب نے لکھا ہے ہر چند، اور ہر چند کا مطلب اگر آپ فیروز اللغات میں دیکھیں تو وہ بنتا ہے کہ کیسا ہی، کتنا ہی، یعنی بار بار، اور لکھا ہوا ہے کہ بتیرا، بہتیرا، یعنی بہتیرا، وہاں فیروز اللغات میں لفظ رکھا ہے بہتیرا، یعنی بتیرا فرمایا، جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ بتیری میں ہی گالا کیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چند، یعنی کئی بار، بار بار آپ سے فرمایا، ٹھیک ہے جی، حضرت علی سے کو فرمایا کہ یہ الفاظ کاٹ دو۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ ایک دفعہ کہہ دیتے کہ علی اس کو کاٹ دو، تو انہوں نے آگے سے جو ہے نا وہ کہا کہ میں نہیں کاٹ سکتا، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار، ہر چند، بہت زیادہ، کئی بار کہا کہ علی اس کو کاٹ دو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ مگر حضرت علی نے تعمیل نہ کی، حضرت علی نے تعمیل نہ کی، یہاں تک کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ الفاظ مٹا دیے۔ اب یہ دو واقعے، یہ دو چیزیں، یہ دو لغزشیں، یہ پیر میر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے لکھی ہیں اور صحیح بخاری شریف کے حوالے سے لکھی ہیں، اور ان کا وقوع لکھا ہے، امکان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، واقع ہوئی ہیں، سرزد ہوئی ہیں، صادر ہوئی ہیں یہ دونوں۔
اور ان کے تحت لکھا ہے کہ جب اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرما دیا تو اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی ان لغزشوں کو معاف فرما دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا انہیں جنت الفردوس عطا فرما دی۔ تو یہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں صحابہ اکرام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بخش دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بخش دی ہیں۔ اب دیکھیں یہ بار بار پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لغزشوں کا ذکر فرمایا ہے، اور مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صادر ہوئی ہیں، اور ان کو پیر صاحب نے وقوع کے زمن میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہوئی ہیں۔ تو بس میرے یہ گزارش ہے کہ سید النساء کے بارے میں جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری بیٹی جو چوتھی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، ہمیں وہ بہت عزیز ہیں، بہت پیاری ہیں، ہماری ہزارہ جانیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد ان پر قربان۔ الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے، ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ ان کا تقدس، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام ان کے ادب و احترام کو سامنے رکھ کر ان کے بہت ہی پیارے شوہر اخی رسول زوج بطول حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مولائے کائنات ہیں، جو من کنت مولا فہذا علی مولا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے نا مشائخ اعظام اور علماء کرام فرما دیں کہ ان کو کس طریقے سے لیا جائے، کس انداز سے لیا جائے۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دو لغزشوں کا ذکر پیر صاحب نے فرمایا ہے، اور پیر صاحب جو ہے وہ ظاہری اور باطنی علوم سے آشنا ہیں، وہ کوئی گئے گزرے ایسے بندے نہیں ہیں، وہ کوئی عام عوام نہیں ہے، یہ وہ خاص میں بھی نہیں بلکہ خاصوں میں بھی جو خاص ہیں وہ ان میں سے، اور پھر سادات کرام سے ہیں، وہ اسی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ ذکر میں نے کرنا تھا، چونکہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دی ہے۔ اب آئیں لفظ خطا پہ، تو پیر صاحب نے، پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے مختلف مقامات پر 4 جگہوں پر ذکر کیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو جو ہے نا وہ بیان فرما دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس اعتبار سے اگر اس سے کوئی بہتر تشریح کر سکتا ہے تو وہ مجھے کرے اور کر کے دکھائے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہتر انداز میں مجھے سمجھائیں، فہم و تفہیم میں آئیں، میرے پاس آئیں، بیٹھیں، بات کریں، مجھے اس کا صحیح مقصد سمجھائیں، مطلب سمجھائیں۔ اگر ان کی بات صحیح ثابت ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ میں نے ذاتی طور پہ ان سے بات کی، انہوں نے یہ بات اب بھی کہی ہے۔ اب دیکھیں پیر صاحب نے، پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ یہ چیز جو ہے نا وہ پہلے ڈاکٹر صاحب پیش کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا اپنے انداز سے پیش کرتا ہوں۔ یہ صفحہ 46 اس میں پیر صاحب نے جو ہے نا، ویسے تو یہ کتاب اس قدر عمدہ کتاب ہے کہ میں کہتا ہوں کمال کی کتاب ہے۔ پیر صاحب کی ہر بات جو ہے نا وہ کمال کی ہوتی ہے، ہر کتاب ہی ان کی بہت اچھی ہے، عمدہ تحقیق ہے، اور اہل سنت و جماعت کو جس خوبصورت انداز سے انہوں نے پیش فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس صفحہ 46 پر حضرت قبلہ عالم حضور پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولشی فرماتے ہیں کہ آخری پیرا ہے، اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اب فریق مخالف آپ سمجھتے ہیں کون ہے؟ پیر صاحب کن کا ذکر فرمائے، اشارہ کس طرف ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے۔ یہ مخالفین کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے، استدلال کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو آیت کریمہ ہے آخر آیت تک، تو اہل بیت اطہار کو جو ہے نا اس آیت میں پاک گردانا گیا ہے۔ پیر صاحب کا یہ مقصد ہے کہ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت اطہار کو پاک گردانا گیا ہے، چونکہ لفظ آ گیا ہے تطہیر، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک، تزکیہ، پاک کر دینا، تو انہیں پاک کردانا ہے۔ لہٰذا
جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب جو میں اپنی طرف سے بات پیش کرنے والا، اگرچہ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پہلے عبارت پیش کی ہے، لیکن جو میرے ذہن میں بات تھی وہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی، غالباً نہیں کہی، میرے ذہن میں اتری ہوئی وہ بات تو الگ بات ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اب علماء کرام سے میری ایک گزارش ہے، میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ہم ایک کھلی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے یا کوئی 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ آج بارش کا امکان ہے، تو جب یہ دوسرے سننے والے سنتے ہیں تو وہ فوراً ان کی نظر جو ہے وہ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آیا بادل جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، بادل موجود ہیں کہ بارش کا امکان ہے۔ تو یعنی بارش کے لفظ سے سننے والوں کا ذہن فوری طرف کہاں منتقل ہوا؟ بادلوں کی طرف، اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اب جب پیر صاحب کا ذہن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اعتراض ان کے سامنے پیش ہوا اور اس اعتراض کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج فرمایا، درج فرمانے کے بعد جو میں علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کا ذہن جو ہے وہ کس طرف منتقل ہوتا ہے۔ بات یہ ہے اتنی کہ یہ اعتراض جو مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ یہ جو جب آیت اتر کے انما یرید اللہ آخر تک یہ آیت، اس کے بعد پیر صاحب جواب میں جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ پیر صاحب کا ذہن منتقل کس طرف ہوتا ہے، یہ بات ہم نے سامنے رکھنی ہے۔ اب پیر صاحب کا ذہن جدھر منتقل ہوتا ہے، اب سنیں، اب اگلی سطر میں پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یعنی فصل کا معنی ہوتا ہے باب۔ آئندہ جو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیت تطہیر کے بارے میں پورا ایک باب لکھ رہا ہوں، تفصیلی جواب تو وہاں دیا جائے گا، لیکن یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدۃ النساء جو ہیں وہ، اب ہم فدق بولتے ہیں جبکہ یہاں فا یعنی فے کے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے فدق، تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے تو نہیں لکھی کہ بعد میں جب کاتب نے لکھی ہوگی اس نے لکھ دی ہوگی، کسی نے بھی لکھائی ہوگی، لیکن یہاں فدق بھی لکھا ہوا ہے، فدق بھی لکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ فدق بولیں یا فدق بولیں، مطلب اس باغ سے ہے، اس جاگیر سے ہے، یا اس پیر صاحب کی اس عبارت سے ہے، اصل مطلب پیر صاحب کی اس عبارت سے ہے۔ تو پیر صاحب نے لکھا کہ اس کا تفصیلی جواب تو میں آگے جا کے دوں گا جہاں آیت تطہیر پیش کروں گا، لیکن اب پیر صاحب کا جو ذہن ہے وہ منتقل کہاں ہوتا ہے؟ جب سوال سامنے آتا ہے کہ وہ سیدہ جو ہیں وہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، اب پیر صاحب کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے، یعنی بات کو جو ہے نا جو میں پوچھ رہا ہوں وہ مجھے مطمئن کریں کہ جب یہ سوال ان کے سامنے آیا، یہ دلیل ان کے سامنے رکھی گئی، اس دلیل کو انہوں نے درج فرمایا، درج فرمانے کے بعد پیر صاحب جب جواب دینے لگتے ہیں تو پیر صاحب کا ذہن جو ہے جواب دیتے ہوئے کس واقعے کی طرف جو ہے نا وہ منتقل ہوتا ہے، یہ بات جو ہے نا یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو پیر صاحب کا ذہن جو ہے نا وہ باغ فدق کی طرف منتقل ہو گیا، قصہ قضیہ فدق کی طرف منتقل ہو گیا، حضرت سیدۃ النساء کا جو ہے نا وہ طلب کرنا اس کی طرف منتقل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا کیوں کہ سوال میں ہی فدق کا ذکر تھا، یعنی سوال میں فدق کا ذکر تھا کہ یہ جو انہوں نے طلب کیا ہے یہ کوئی ناجائز امر نہیں، وہ ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، سوال ہی میں فدق کا بات موجود ہے۔ تو پیر صاحب کا ذہن جو منتقل ہوا ہے اس فدق کے طلب کرنے کے بارے میں، سیدہ طیبہ ظاہرہ کے بارے میں کہ جو طلب ہے ان کی، اس مطالبے پر پیر صاحب کا ذہن کہاں منتقل ہوا؟ یہ منتقل ہوا کہ یہ گروہ پاک ضرور ہے لیکن معصوم نہیں۔ اگر یہ میری بات درست ہے آپ اس کی جو ہے نا وہ تائید کریں، اس کو مزید سمجھائیں، مزید اس کو واضح کریں کہ پیر صاحب کا ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے کہ یہ گروہ جو ہے جو انما یرید اللہ، اس آیت تطہیر کے تحت یہ جو گروہ آتا ہے یہ گروہ پاک ضرور ہے، اللہ نے اس کو پاک فرما دیا ہے لیکن معصوم نہیں۔ اب اس کو جو ہے نا علماء بیان فرمائیں،
چونکہ میں تو اتنا علم نہیں رکھتا، علماء یہ فرمائیں کہ پاک کس کو کہتے ہیں، معصوم کس کو کہتے ہیں، پاک کی تعریف کیا ہے، معصوم کی تعریف کیا ہے، پاک ہونے کے باوجود معصوم کیوں نہیں، اس کی وضاحت کریں، یہ ضروری ہے۔ تو اب آگے لکھتے ہیں، اس کے بعد پیر صاحب پھر لکھتے ہیں، اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، پیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ پاک گروہ، اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ گروہ کو پیر صاحب نے پاک کہا لیکن معصوم کا انکار کیا۔ یہ پاک گروہ، اس کا ہر یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، سرزد، اب سرزد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرزد کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا واقعہ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی صادر ہونا، واقعہ ہونا، سرزد بھی ہو۔ اب اگر اس کو ترجمے کے ساتھ لکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر واقعہ بھی ہو جائے، پیر صاحب لکھتے ہیں سرزد، اگر یہ خطا واقعہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لکھتے ہیں تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ تو وہ عفو و تطہیر، دو لفظ پیر صاحب نے فرمائے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دو لفظ لکھے ہیں، عفو اور تطہیر۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عفو جو ہے، یہ پیر نے لکھا عین فا واو، عفو، اس کے کیا معنی ہے، یعنی اور تطہیر کے کیا معنی ہے؟ یہ اس میں یعنی کہ اگر کوئی خطا ان سے سرزد بھی ہو جائے، یعنی واقعہ بھی ہو جائے، یہ جو پاک گروہ ہے لیکن معصوم نہیں، ان سے اگر کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ اس کا مجھے سمجھایا جائے کہ عفو پیر صاحب نے کیوں لکھا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو معاف چیز ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو وہی بات آئے گی کہ آپ نے ان کو تو خطاب کہہ دیا، لیکن پیر صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ وہ عفو میں اور تطہیر الہی میں داخل ہوگی، کہ اللہ نے ان کو پاک بھی کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دونوں چیز لکھتے ہیں۔ عفو کو جو اس کی تشریح پیر صاحب کے ذہن میں کیا تھا کہ پیر صاحب نے لفظ عفو لکھا، پیر صاحب کے ذہن میں کیا تھا کہ پیر صاحب نے تطہیر الہی لکھا، یہ چیزیں ضروری ہیں اس کو بیان کرنا۔ تو آگے اس کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھا دیا ہے اس سے پہلے بھی جو آگے اس کی تحریر ہے، لیکن چونکہ میرا مقصد یہاں تک ہے، چونکہ علماء کرام اس کی زیادہ اچھی تشریح کر سکتے ہیں، اس کی زیادہ تو میں آگے نہیں پڑھتا، ورنہ یہ تو کئی گھنٹے کا خطاب بن جائے گا۔ جو آگے ایک ایک جملے کی جو پیر صاحب کا کلام اتنا جامع کلام ہے، سبحان اللہ، کہ یہ اگر اس پہ تقریر کی جائے تو میرے خیال میں کئی دن لگ جائیں، صرف اس یہ جو ایک پیرا ہے، اس پیرے پہ تقریریں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اتنا کمال کا جو ہے نا پیر صاحب نے لکھا ہے، سبحان اللہ، بس اس پہ سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس بارے میں جو ہے نا میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اب دیکھیں پیر صاحب نے ایک دفعہ یہ جو خطا لکھا، اب پیر صاحب نے چونکہ کہا تھا کہ اس کی تفصیلی جواب جو اس دلیل کا وہ آگے آیت تطہیر میں دیا جائے گا، اس فصل میں دیا جائے گا۔ یہ پیر صاحب نے یہ 5ویں فصل جو ہے صفحہ 54 پہ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پیر صاحب لکھ کر آگے پیر صاحب نے بہت تفصیل سے اس کا لکھا ہے۔ اب میں تو سارے کا سارا جو ہے نا وہ نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ وقت کم ہے اور لوگ اتنا سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن میں یہ ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا۔ پیر صاحب نے بہت سارا کچھ لکھا کہ البتہ اگر ان الفاظ کو در رنگ تبلیغ اوامر و نواہی دیکھا جائے، یعنی اللہ اوامر وہ احکام الہیہ ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور نواہی وہ ہیں جن کو اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں جو کرنے کے ہیں وہ اوامر ہیں، اور جو نہ کرنے کے ہیں وہ نواہی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کو در رنگ تبلیغ اوامر و نواہی دیکھا جائے تو ان کے معنی زیادہ صحیح ہو جائیں گے، یعنی اے اہل بیت، اب پیر صاحب لکھتے ہیں، یعنی اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپسندیدہ امور کے دور کرنے اور تمہیں پاک و صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اگر تم نے اوامر و نواہی شرعیہ کے مطابق عمل کیا تو اس کا نتیجہ اور اجر تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم کو اللہ تعالیٰ پاک و مصفہ کر دے گا۔ یہاں میرا سوال صرف اتنا ہے علماء کرام سے کہ یہ پیر صاحب نے، پیر میشا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمایا اس کے درمیان کہ اگر تم نے اوامر و نواہی شرعیہ کے مطابق عمل کیا، یہ شرطیہ جملہ ہے،
اگر تم نے یہ کام کیا، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ کام کرو، اس طرح عمل کیا، جہاں اللہ نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، ایسے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا اور اجر تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم کو اللہ تعالیٰ پاک و مصفیٰ کر دے گا۔ اس کا مجھے علماء کرام اس کی تشریح سمجھائیں، اس کی تشریح کیا ہے۔ اب یہاں پیر صاحب ختم کرتے ہیں کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، وہی بات جو پہلے پیر صاحب نے فرمائی کہ گروہ پاک ہے لیکن معصوم نہیں، اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یہ اس کا مطلب نہیں بنتا۔ اب صدور کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا صادر ہونا، واقعہ ہونا، یعنی ان سے خطا واقعہ ہی نہیں ہو سکتی، یہ چیز جو ہے نا یہ وہ معصوم نہیں ہے، ان سے ہو سکتی ہے۔ یہ یعنی کہ پیر صاحب، میں پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے علماء کرام اس جملے کا مطلب سمجھائیں جو میں نے، اور یہ جو تم نے اوامر و نواہی شریعہ کے مطابق عمل کیا، تو اس کو پیر صاحب نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے، لیکن میں اب ان کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اگر اس کو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کئی دنوں کی جو ہے نا وہ بات ہے۔ اب آگے جائیں صفحہ 56 پر، پیر صاحب ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، اور حدیث پاک لکھنے کے بعد وہ جو حدیث پاک ہے جس میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ لکھ کر حدیث پاک آگے پیر صاحب اس کا لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث شریف میں 4 تن پاک کو ہؤلاء کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ آل آبا علیہ السلام حکم اہل بیت و خاص ہونے میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں، اور اذہاب الرجس و تطہیر بدی معنی یعنی سب عیوب سے پاک کر دینا انہی کا حصہ ہے۔ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو و تطہیر داخل ہوگی۔ بس وہی میرا سوال ہے، یہاں بھی وہی استفسار ہے میرا کہ یہاں پیر صاحب نے یہ عفو کا زیر عفو یہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے جو ہے نا ضمن میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اگر خطا نہیں ہو سکتی تو معافی کی اور عفو کی جو ہے نا وہ صورت کیا بنے گی۔ یہ علماء کرام سے میری گزارش ہے، وہ ماشاءاللہ قرآن و حدیث پہ عبور رکھتے ہیں اور ان کا علم زیادہ ہے الحمدللہ، ہمارے اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں ادب سے کہہ رہا ہوں، احترام سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھایا جائے، یہ نہیں کہ میری بات کو لے کے آپ جو ہے نا یہ کہیں جی کہ یہ بھی یہ ان کے جو ہے نا وہ ہم روا ہیں اور ان کی جو ہے نا آواز میں آواز ملا کے کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ اصلاح فرمائیں، ڈاکٹر صاحب کو سمجھائیں، مجھے سمجھائیں تاکہ میں بھی سمجھ جاؤں۔ میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، اہل سنت و جماعت ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی خاص عنایت سے میں بھی سادات کرام سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد اب دیکھیں، یہ بھی میں نے پیش کر دی۔ اب اس کے بعد آخری اس باب جو آیت تطہیر کا باب ہے، اس کا بس آخری میں ذکر کرتا ہوں کہ پیر صاحب نے جتنی جو تحقیق کی ہے اس باب میں، اس کا نچوڑ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اب یہ علماء سمجھے، میں جو ہے نا چونکہ خود عوام سے ہوں، عام آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے نا وہ تو ان تحریروں کو نہیں پڑھ سکتی، وہ تو ان عبارتوں کو نہیں سمجھ سکتی، وہ ان اشاروں کو نہیں سمجھ سکتی۔ پیر صاحب کا کلام کوئی ایسا کلام نہیں ہے، پیر صاحب کا ایک ایک لفظ جو ہے اپنے اندر ہزاروں جو ہے نا وہ مضامین لیے ہوئے ہے۔ یہ سچی بات میں کہتا ہوں، اس کتاب کے اندر پیر صاحب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اپنے اندر ہزاروں مضامین لیے ہوئے ہے۔ پتہ نہیں کتنے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، کتنے مقدمات پیر صاحب نے یہاں پیش کر دی ہیں، لیکن یہ پیر صاحب کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم سے نوازا تھا، اس کا مظاہرہ ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو پیر صاحب نے آخری جو ہے نا اس آیت تطہیر کے جو باب ہے، اس کا نچوڑ کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں کہ یہ ساری تحقیق اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آیت تطہیر کا مورد خواہ امہات المومنین ہوں یا ما آل کسا یا صرف آل کسا علیہ السلام، تطہیر اور اذہاب الرجس بصورت تنزیل احکام و ہدایات شرعیہ نہیں، آگے بریکٹ میں لکھا ہے جو سب اہل ایمان کو شامل ہے، بلکہ یہ معنی عفو و مغفرت در آخرت ہے۔ اب یہاں علماء کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو پیر صاحب نے لکھا ہے کہ پوری جو میں نے یہ عبارت پڑھی ہے کہ بلکہ یہ معنی عفو
مغفرت در آخرت ہے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کی تشریح علماء کرام جو ہیں قابل قدر وہ ہمیں اس کا سمجھا دیں۔ آگے پیر صاحب پھر لکھتے ہیں خطا کا صدور بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے۔ مطہرین لکھا ہے، یعنی جو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جو اس آیت تطہیر کے تحت آتے ہیں مطہرین، ان سے خطا کا صدور یعنی واقع ہونا، صادر ہونا، یہ بہر حال، بہر کیف لکھا ہے، بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، البتہ حشر کا ان میں مغفرت کاملہ کی صورت میں ہوگا۔ اس بیان سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ آیت تطہیر کا مطلب پابندی یا اوامر و نواہی شرعیہ سے اباحت و آزادی ہے۔ بس یہ بھی علماء کرام ہمیں سمجھا دیں، پہلے بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے، بلکہ یہ فضل و عنایت خاص ایزدی کی بشارت ہے جو بحسب افلا اکونا عبدا شکورا، پابندی احکام کے منافی نہیں۔ یہ علماء کرام کے لیے ہے، وہ اس کتاب کو سامنے رکھیں، اس کا معنی سمجھائیں، اس کا مطلب سمجھائیں، اس کی تشریح کریں۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو میرے ذہن میں باتیں تھیں وہ میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ خدا نخواستہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم اور ڈاکٹر صاحب یہ سارے کے سارے ہم ان کے تہ دل سے جو ہے نا ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے غلاموں کی جو ہے نا وہ خاک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو حسنین کریمین مولائے کائنات حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہماری عورتوں کو ان کے ساتھ اٹھائے، ان کی محبت میں اٹھائے۔ ان کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی محبت حضور کی محبت ہے۔ اس لیے ہر حال میں تو ہم یزیدی ہرگز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آخری طور پہ جو ہے نا میں نے اس سے پہلے بھی اپنے اشعار پیش کیے ہیں، اور میرے ذہن میں یہ اتفاق سے جو میرے ذہن میں یہ مولا علی کی جو ہے نا یہ منقبت جو ہے یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ میں بس جلدی کہ یہ دل بولے علی مولا، زباں بولے علی مولا، فقط ایک میں نہیں کہتا جہاں بولے علی مولا، کلی ہو پھول ہو یا گل ستاں بولے علی مولا، زمیں کیا آسماں پر کہکشاں بولے علی مولا۔ علی تقسیم کرتے ہیں ولایت سب ولیوں کو، ہر ایک اہل صفا کا آستاں بولے علی مولا۔ خدا ان کے وسیلے سے بلائیں ٹال دیتا ہے، دل غمگین بھی ہو کر شادماں بولے علی مولا۔ وہی حیدر، وہی صفدر، وہی ہیں فاتح خیبر، شجاعت کی ہے جو بھی داستاں بولے علی مولا۔ وہی ہیں قاتل مرحب، وہی ہیں قاتل انتر، یہ منظر دیکھ کر پیرو جواں بولے علی مولا۔ خدا ہوتا ہے خوش ذکر محمد، ذکر حیدر سے، محمد کا ہے جو بھی مدحاں بولے علی مولا۔ اور میں نے کہا ہے کہ جہاں پہ نور ایمان ہیں ابو بکر و عمر عثمان، ولایت کا یہ بحر بے کراں بولے علی مولا۔ اور دیکھیں کہیں من کن تو دیکھا تو کہیں انتا اخی پایا، کہیں من کن تو دیکھا تو کہیں انتا اخی پایا، علی بابوہا کا بھی بیاں بولے علی مولا۔ خدا مولا حقیقی ہے، علی مولا مجازی ہیں، عقیدے کا یقین ہو یا گمان بولے علی مولا۔ اور آخری دو اشعار سنیں کہ میری اس منقبت کا ماخذ و مرجع حدیثیں ہیں، میری اس منقبت کا ماخذ و مرجع حدیثیں ہیں، غدیر خم پہ شاہ دو جہاں بولے علی مولا۔ اور آخری مقطع عرض ہے کہ جب اولاد علی ہوں میں تبسم پھر تو ظاہر ہے، جب اولاد علی ہوں میں تبسم پھر تو ظاہر ہے، میرا ہر قطرہ خون رواں بولے علی مولا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، ان کی محبت میں مارے، اور آخرت میں انہی کے ساتھ رکھے اور ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔